الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ 20ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ایک بہترین کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کو بہترین طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح کہ اس کو پسند آ جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ سوچو، یہ سب کچھ خود سے خود تو نہیں بن گیا۔ اگر تمام ستاروں سیاروں کو چھوڑ کر صرف زمین کے حجم کو دیکھا جائے اور جو کچھ اس کے اندر ہے اور جو کچھ اس کے اوپر ہے، اور کس طرح پھر یہ سیارہ اس فضا کے اندر مسلسل گھوم رہا ہے اور اس کی دوہری حرکت ہے، یہ سب خود سے خود کیسے ہو سکتا ہے؟ کون ہے وہ جس نے ان کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ بادلوں کا اٹھنا اور پھر مخصوص علاقوں میں برسنا یہ بھی کوئی معمولی کام نہیں ہے، خود سے نہیں ہو سکتا، کوئی ہے جو یہ انتظام کر رہا ہے۔ سوچو وہ کون ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ بارش برسا کر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کسی بھی باغ میں چلے جائیے، کسی بھی درخت کے پاس کھڑے ہو جائیے، کسی ایک پتے پر غور کیجئے، اس کی شیپ، اس کے شیڈز، اس کی خصوصیات، اور جس طرح وہ شاخ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، یہ سب ڈیزائننگ، پلاننگ، یہ سب کس کی ہے؟ کیا یہ سب خود سے خود ہو سکتا ہے؟ اور پھر تمام پتوں کا سائز اور رنگ اور شکل باہم ملتے جلتے ہونا، اور پھر ہر سال مسلسل پتوں کا گرنا اور پھر نئے پتوں کا آ جانا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کس نے کیا؟ سوچو تو صحیح۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ غور تو کرو، کوئی اور یہ کر سکتا ہے اگر اللہ نہ کرتا؟ یا جو درخت یا پودے یا چیزیں زمین سے ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب ان کی سپیشیز ختم ہیں، کیا ہم دوبارہ ان کو بنا سکتے ہیں؟ کیا ان کو دوبارہ لا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جب تک اللہ نہ بنائے، انسان اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیزوں کو بھی ریپلیس نہیں کر سکتا یا دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ نہیں، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں، یعنی اصل بات پر آتے نہیں، سوچتے نہیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ اتنا بڑا سیارہ جو اتنی زبردست حرکت کر رہا ہے اتنی تیزی کے ساتھ، اس کے باوجود پرسکون ہے، رہنے کے قابل ہے، اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں، پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے، یعنی میٹھے اور کھاری، گرم اور ٹھنڈے کے اور دو مختلف رنگوں کے درمیان کہ وہ آپس میں گڑبڑ نہیں ہوتے۔ یہ سب کچھ کس کا انتظام ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ کوئی اور معبود بھی ہے؟ کوئی اور خدا بھی ہے جو تمہارے لیے یہ سب کام کر سکتا ہو؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ عدی بن حاتم جو حاتم تائی کے بیٹے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ پھر کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر فرمایا، تم اس لیے اللہ اکبر کہنے سے راہ فرار اختیار کرتے ہو کہ تم اس سے بڑی کسی چیز کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔
پھر میں نے کہا کہ میں خالص مسلمان ہوں۔ عدی کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی اور الہ، معبود، خدا ہے ہی نہیں۔ اس لیے اگر انسان واقعی اس بات پر غور کرے تو صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم کو سوچنے کے لیے چھوڑا، غور کرنے کے لیے، اور پھر خود فیصلہ کرنے کے لیے۔ انہیں اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا۔ ہر وہ شخص جو کائنات کی ان نشانیوں پر غور کرے گا وہ لازماً اللہ کو پا لے گا، اور جو لوگ روایتی طور پر اللہ کو مانتے بھی ہیں ہم جیسے، ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کے لیے ان نشانیوں پر غور و فکر کرتے رہیں، تاکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت بیٹھے، تاکہ اللہ کا تقویٰ آئے، کیونکہ اللہ کا تقویٰ ہی ایسا ہے، ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب بنتا ہے، اور اس کی بدولت انسانوں کی اکثریت اللہ کے تقوی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ہی جنت میں جائے گی۔ پھر فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ کون ہے جو اس پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے؟ کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے، یعنی ایک جنریشن کے بعد ایک جنریشن کو لاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی دفعہ سارے انسانوں کو پیدا کر دیتا، سب کو بنا کے کھڑا کر دیتا، تو سوچئے زمین کا حال کیا ہوتا، اور پھر انسانوں کے لیے تمام ضروریات کیسے پوری ہوتی، اور اس کے بعد سب اگر اکٹھے ختم ہو جاتے تو یہ سب کچھ بھی جلد سمیٹ دیا جاتا۔ لیکن ایک جنریشن آتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پھر وہ والدین بنتے ہیں، پھر اس کے بعد نانی دادی، اور پھر نئی جنریشن ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ سلسلہ کون چلا رہا ہے؟ اور اتنی ترتیب کے ساتھ کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ کر ختم ہو رہا ہے اور اس کی جگہ کو اور نسل لے چکی ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی یہ کام کر رہا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے؟ ہوا جو ہے اللہ کا رزق ہے، ہوا کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ ہواؤں کے بہت سے کام ہیں، اور وہ زمین پر انسانوں کے لیے رحمت کا سبب بھی ہیں اور عذاب کا بھی، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اللہ کا رزق ہے، کبھی رحمت لاتی ہے، کبھی عذاب لاتی ہے، تم اسے برا بھلا نہ کہا کرو، بلکہ اللہ سے اس کی خیر مانگا کرو اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوا چلتی تو دعا مانگتے تھے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، یعنی پہلی بار کس نے پیدا کیا اور ان کو ریپیٹ کون کر رہا ہے، بار بار کون پیدا کر رہا ہے، اور پھر قیامت کے دن کون پیدا کرے گا، اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر رہا ہو؟ قل ہاتوا برہانکم، اگر تم ایک الہ کے سوا اوروں کو معبود مانتے ہو، ان کے آگے سجدے کرتے ہو، ان سے دعائیں کرتے ہو، ان پر بھروسہ کرتے ہو، تو بتاؤ تو صحیح، سوچو تو صحیح، انہوں نے تمہارے لیے کیا کیا؟ زمین یا آسمان کی کون سی چیز انہوں نے بنائی؟ اور اگر وہ تخلیق میں شریک نہیں تو پھر ان کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ ان پر توکل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر ان کے آگے ہاتھ کیسے پھیلایا جا سکتا ہے؟ وہ جو خود محتاج ہیں، خود ضرورت مند ہیں۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، اپنے اس عمل میں، تو لاؤ کوئی دلیل۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، ان سے کہیے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، سارا علم اللہ ہی کا ہے۔ وما يشعرون ایان یبعثون، اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، یعنی جن ہستیوں کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کی مرنے کے بعد بھی مدد کرتی ہیں،
تو ان کو تو یہ نہیں پتا کہ انہیں دوبارہ مرنے کے بعد اٹھنا کب ہے، تو وہ کسی اور کی مدد کہاں کر سکتے؟ جو اپنی مدد نہیں کر سکتے، جو اپنے بارے میں غافل ہیں، اپنے مستقبل کے بارے میں ان کو نہیں پتا، تو وہ دوسرے انسانوں کے مستقبل ان کے ہاتھ میں کیسے آ گئے اور وہ ان کا فائدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ یعنی ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معبود ہونے کے بارے میں لوگوں نے اپنے عقائد غلط کر رکھے ہیں، افراط و تفریط کا شکار ہیں، اور دوسری طرف آخرت کے بارے میں جو ایمان ہے اس میں خلل ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ درست نہ ہو تو انسان کے اعمال اور اخلاق درست ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ اگر وہ اچھے عمل کرتا بھی ہے تو ایمان میں خرابی کی وجہ سے وہ عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئیں اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ کہو ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حال پہ رنج نہ کیجیے اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ دمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو، یعنی کب عذاب آئے گا، حالانکہ عذاب کوئی مانگنے کی چیز تو نہیں۔ کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی ناشکری میں سب سے بڑی ناشکری کیا ہے کہ انسان رزق اللہ کا کھائے اور سجدہ کسی اور کے لیے بجا لائے، ساری ضروریات اللہ اس کی پوری کرے، اس کی بے قراری میں تکلیف میں اس کی دعائیں بھی وہ سنے، اور پھر جب انسان کو سب کچھ مل جائے تو دوسروں کی تعریف کے گن گانے لگے کہ ان کی وجہ سے مشکل آسان ہوئی ہے، یا دوسروں کو وہ مشکل کشا سمجھے۔ بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی جو ان کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بغض یا کینہ یا برے خیالات ہیں، اور جو کچھ اپنے دلوں میں سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ سب پتہ ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ ان سے ان خیالات کے بارے میں بھی حساب لیا جائے گا۔ آسمان اور زمین کی کوئی چھپی ہوئی چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو، یعنی جو لوح محفوظ ہے اس کے اندر ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے جو بھی تعلیمات پچھلی کتابوں میں بھیجی تھیں ان کو محفوظ کر دیا اور ان کی اصلاح کر دی۔ وہ تمام چیزیں جو لوگوں نے اللہ کی کتابوں میں اپنی مرضی سے شامل کر لی یا ان کے اندر رد و بدل کر دیا، قرآن نے اس سب کی اصلاح کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ بھی کر دیا، اب کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی کوئی اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ صریح حق پر ہیں، بالکل صحیح راستے پر جا رہے ہیں۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں۔ ایک شخص جو سن نہ سکتا ہو، اگر وہ سامنے دیکھ رہا ہو تو اشاروں سے بھی اس کو کوئی بات سمجھائی جا سکتی، لیکن اگر وہ سن بھی نہیں سکتا اور دیکھتا بھی نہیں بلکہ منہ موڑ کے چلا جاتا ہے تو اس کو تو کچھ بھی نہیں بتایا جا سکتا، کچھ سمجھایا نہیں جا سکتا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں یہ کچھ اسی طرح بہیو کر رہے ہیں کہ حق کی بات سننے کے لیے کسی بھی طرح تیار نہیں، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہیں، یعنی زبردستی ان کا ہاتھ پکڑ کے آپ سیدھے راستے پہ نہیں لا سکتے، زبان سے ہی بتایا جا سکتا ہے، اور اگر نہ مانے تو زبردستی نہیں۔ تم تو اپنی بات انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔
وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آ پہنچے گا، یعنی قیامت جب قریب آ جائے گی، تو اس کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے، یعنی وہ کسی اور سے پیدا نہیں ہوگا، بلکہ جیسے سمود کی اونٹنی نکلی تھی پہاڑی کے اندر سے، اسی طرح یہ جانور زمین سے برآمد ہوگا، اسی لیے اس کا نام دابۃ الارض ہے، جو ان سے کلام کرے گا، ان سے بات کرے گا، یعنی جانور بولے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب انسانوں میں سے کوئی کسی کو نصیحت کرنے والا نہ رہے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس جانور کے ذریعے حجت تمام کریں گے، قیامت سے پہلے لوگوں کو حق اور باطل کا فرق بتائیں گے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دابۃ الارض کا خروج ہوگا، یعنی نکلے گا وہ، تو وہ لوگوں کے منہ پہ نشان لگا دے گا، اور وہ اس نشان کے ساتھ ہی زندہ رہیں گے، حتیٰ کہ اگر ایک آدمی کوئی اونٹ خریدے گا اور کوئی شخص اس سے پوچھے گا کہ یہ اونٹ تم نے کس سے خریدا ہے، تو وہ جواب دے گا کہ یہ میں نے اس شخص سے خریدا ہے جس کے منہ پر نشان لگا ہوا ہے، یعنی ہر منافق اور ہر نان بلیور کے منہ پر یہ نشان ہوگا، کیونکہ اس کے بعد کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا پھر۔ اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو مرتب کیا جائے گا ان کے درجات کے اعتبار سے، یہاں تک کہ جب سب لوگ آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہیں کیا تھا، یعنی تمہارے جھٹلانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تم نے کسی ریسرچ سے معلوم کر لیا تھا کہ اللہ کی باتیں جھوٹی ہیں اور تم نے تحقیق اور غور و فکر کے بغیر ہی بس ایسے ہی ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، اگر یہ نہیں تو تم اور کیا کر رہے تھے؟ یعنی صرف تعصب کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان پہ غور و فکر کرے تو وہ اپنی ذات میں خود ان کو پروو کر سکتا ہے، اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ کیا ان کو سجھائی نہیں دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا؟ اس میں بہت سی نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے، یعنی ان کے لیے کچھ ایسا نہیں کہ زمین اور آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس سے انہیں ہدایت نہ حاصل ہوتی، اللہ نے ہر طرح کے وسائل ان کو فراہم کیے، لیکن پھر بھی یہ نہ مانے تو ان کی اپنی ذمہ داری۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ ہول سے بچانا چاہے گا، یعنی ان پر خوف نہ ہوگا۔ اور وہ کون ہے؟ جیسے دوسری جگہوں پر آتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، ورنہ یہ ایسا وقت ہوگا کہ زمین اور آسمان اور پہاڑوں اور سمندروں اور ستاروں اور سیاروں ہر چیز پر بہت بھاری ہوگا، کیونکہ ہر چیز کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہوگی، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تم دیکھتے ہو کہ پہاڑوں کو اور سمجھتے ہو کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا، وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اللہ بڑا ہی قدردان ہے، جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، یعنی برابر کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، ایک کے بدلے 10 اور اس سے بھی زیادہ، اور ایسے لوگ اس دن ہول سے محفوظ ہوں گے، یعنی جو نیکوکار ہوں گے، اچھے کام کرنے والے ہوں گے، ان سے اس دن معاملہ بھی اچھا ہی کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نامعلوم لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو قبیلوں سے نکلے ہوں گے، ان کے درمیان کوئی قریبی رشتہ داری نہ ہوگی، وہ اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے اخلاص کا مظاہرہ کرتے۔ قیامت کے دن جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو وہ خوف زدہ نہ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی ہوگی۔ اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا، ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟
انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، ان سے کہیے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دیجئے کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں۔ ان سے کہیے تعریف اللہ کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کا انتظام مختلف طریقوں سے کرتے رہتے ہیں، اور ہر بندے کی زندگی میں ایسے اوقات، ایسے حادثات، ایسے واقعات پیش آتے ہیں جب حق اس کے سامنے بالکل کھل کر آ جاتا ہے۔ اگر اس کی آنکھوں پر خواہشات کا پردہ نہ پڑا ہوا ہو تو اس حق کو پہچان کر قبول کرنے میں کوئی مشکل نہیں، لیکن چونکہ انسان حق کو قبول اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ پھر اس کے بعد وہ اپنی مرضی کم کر سکتا ہے، اس لیے وہ سستی کر جاتا ہے یا اس کو قبول نہیں کرتا۔ اس طرح حق کو نہ ماننے کی ذمہ داری خود انسان پر آ جاتی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ واقعات، حالات، نشانیوں کے ذریعے بھی اور پھر خود اپنی کتاب کے ذریعے انسانوں کو سمجھانے اور ان پر حجت تمام کرنے کے سارے وعدے پورے کر چکا ہے۔ اب سورۃ القصص۔ سورۃ القصص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، طا سین میم حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم موسیٰ اور فرعون کا حال کچھ ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں، جو ماننا چاہیں ان کے لیے اس قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن جو ہٹ دھرم ہیں، جنہوں نے اپنے دلوں پہ تالے چڑھا رکھے ہیں، وہ سن کر بھی نہیں مانتے۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا۔ یہ گروہ بنی اسرائیل کا گروہ تھا۔ اللہ نے سارے انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے، لیکن قومیتوں میں بٹ کر انسانوں کا بے حد استحصال ہوا ہے، ان کے حقوق کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے۔ جو شخص کسی خاص قوم سے ہوتا ہے، جب اس کو اقتدار ملتا ہے تو وہ اپنے قوم کے لوگوں کو عزت دیتا ہے، ساری سہولیات ان کو دیتا ہے، اور دوسری قوم کے لوگوں کو وہ حقوق نہیں دیتا۔ فرعون نے یہی کیا تھا۔ اس کے سامنے ایک ہی ملک میں، ایک ہی شہر میں بنی اسرائیل بھی بستی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی قوم بھی تھی، یعنی قبطی بھی تھے۔ اب ہوا یہ کہ وہ قبطیوں کے لیے ساری سہولتیں اس نے رکھی ہوئی تھی، ہر طرح کے پریویلیجز، ہر طرح کی پروویژنز، ہر طرح کی فیسلٹیز اس کی اپنی قوم کے بچوں کے لیے تھی۔ اس کے برعکس انہی کے ساتھ رہنے والے بنی اسرائیل کے بچے ظلم و ستم کا شکار تھے، اور صرف یہ نہیں کہ ان کے پاس سہولیات نہیں تھی، اس کے ساتھ ساتھ ان کو زندگی کا بھی حق نہیں تھا۔ ان کے بچوں کو وہ صرف ایک انسیکیورٹی کی وجہ سے قتل کروا رہا تھا تاکہ ان کی آبادی زیادہ نہ بڑھے اور یہ ہمیشہ غلام بن کر رہیں ہمارے، یہ طاقت نہ پکڑیں تاکہ ہمیشہ ان پر قبطی حکومت کرتے رہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے ایک قوم کو کمزور بنا کے رکھا ہوا تھا، ان کے بچوں کو ذبح کر رہا تھا، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتا۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ زمین پر فساد یہ ہے کہ انسان صاحب حق کو اس کا حق نہ دے۔ سارے جھگڑے اور انریسٹ اور فتنے اور فساد، یہ ساری چیزیں یہیں سے شروع ہوتی۔ جب ایک گروہ کو حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور دوسرے گروہ کو سارے حقوق مل جاتے ہیں تو پھر ان کے درمیان باہم خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر انعامات کرنا چاہتا تھا، اور انہیں پیشوا بنا دیں، حالانکہ وہ اس وقت غلام بھی تھے اور مظلوم بھی، اور انہی کو وارث بنائیں، یعنی زمین کا حاکم بنائیں۔
اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس کا انہیں ڈر تھا، یعنی جس کی پیش بندی کے طور پر وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہے تھے، اور اس کو انہوں نے اپنے لیے بالکل جائز قرار دے رکھا تھا۔ تو یہ سب کچھ ہم اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ الٹ دینا چاہتے تھے، ان کی ساری چالوں کو ناکام کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ قصہ شروع کیسے ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ بہت زبردست خوبصورت قصہ ہے، سارا ایک ہی جگہ پر اب آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کس غیر محسوس طریقے سے حالات میں ایسی تبدیلی کر دیتا ہے کہ انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ہوا کیا۔ اب فرعون نے اپنی پوری پلاننگ کر رکھی تھی، اس کی مادی ترقی، اس کی عمارتیں، اس کے لوگ، اس کی نسلیں، ہر طرف تعلیم کا دور دورہ، کلچر، سب کچھ، ہر چیز اس کے پاس موجود تھی، لیکن وہ اللہ کی اس تدبیر سے بے خبر تھا کہ اب آئندہ کس طرح سب کچھ الٹنے والا ہے۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے۔ یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 3 ماہ کے تھے جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ ڈر لگا کہ اب یہ راز کھل جائے گا کہ یہاں ایک بچہ پیدا ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب ان کو ٹوکری میں ڈال کے دریا میں بہا دیں، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، یعنی یہ کرتے ہوئے تمہیں ڈرنا نہیں۔ اب یہاں دیکھیے کہ ایک عورت کا کردار بھی سامنے آئے گا۔ سورۃ القصص اس لحاظ سے بہت خوبصورت صورت ہے کہ اس میں ایک ماں، ایک بہن، ایک بیوی کا کردار، کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں مختلف خواتین نے ایک زبردست رول پلے کیا۔ تو سب سے پہلا رول ان کی مدر کا آتا ہے، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لائیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ بچہ کل ان کے لیے کیا کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد فاجر شخص سے بھی لے لیتا ہے۔ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بالکل بے خبر تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی معصومیت اور ایسی محبت ڈال دی تھی کہ وہ اس بچے کو اپنے سے الگ نہ کر سکے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے۔ یعنی یہاں عورت اپنے بچے کے معاملے میں جتنی سینسیٹیو ہوتی ہے اور جس طرح وہ بے بس ہو جاتی ہے، اس کا ذکر ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو اس کام کے لیے چنا تھا، لیکن چنے جانے کے باوجود بھی جو انسانی کمزوریاں ہیں وہ ان کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جا، یعنی حوصلہ نہیں پڑا، بچے کو ڈال دیا اللہ کے حکم کے مطابق، لیکن بیٹی کو ساتھ بھیجا کہ فالو کرو کہ یہ ٹوکری جاتی کہاں ہے اور اس کو اٹھاتا کون ہے۔ اس کو کہتے ہیں تدبیر اور توکل، یعنی اللہ نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ یہ بچہ واپس تمہارے پاس آئے گا، لیکن اس وعدے کے باوجود وہ اپنی تدبیر بھی کر رہی ہیں کہ پیچھے پیچھے نگرانی بھی کروا رہی ہیں۔ چنانچہ وہ الگ سے اس کو دیکھتی رہی، اس طرح کے دشمنوں کو پتہ نہ چلا کہ یہ بہن ہے جو دیکھ رہی ہے، بچے کی نگرانی کر رہی ہے۔ اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر دی تھی، یعنی بچہ دودھ نہیں پیتا تھا ان کا۔ اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لے لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اسے ایسے ان نون سی لڑکی بن کر وہ ان کو مشورہ دے رہی ہے۔ اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور یہ سب فرعون کے گھر میں اب رہے، اسی محل میں، وہیں ان کی تربیت ہوئی، وہیں ان کا سارا بچپن گزرا، حتیٰ کہ میچور ہو گئے اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا، یعنی ذہنی اور جسمانی طور پر بالغ ہو گئے، تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا، یعنی حکمت، دانائی، فراست، سمجھ بوجھ، تدبیر، قوت فیصلہ، علم، سب کچھ۔
اور پھر ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ہوا، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے کہ اگر کوئی شخص اچھے اخلاق اور نیکی کے طریقے پر کاربند رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی حکمت عطا کریں گے، اس کے ساتھ بھی بھلائی کریں گے. ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوا جب اہل شہر غفلت میں تھے، یعنی سو رہے تھے. وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں. ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا. اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا. موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی، کیونکہ ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا مارنے کا. وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے. پھر وہ کہنے لگے اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر ڈالا، تو میری مغفرت فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ میرا گناہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ان پر پکڑتا بھی ہے، تو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. یعنی بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اس سے معافی مانگنا دراصل اس کی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے. فغفر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے. اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ان کی دشمن قوم کا شخص مارا گیا تھا، اس میں نادم ہو رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایمان اور تقوی. اگر آج کل کے مسلمانوں میں سے کوئی ہوتا تو میں اس تعصب کی وجہ سے کہتا کہ ٹھیک ہے فلاں کون سا ہماری نسل سے، وہ تو دوسری قوم سے، مار دیا اچھا ہی ہوا. لیکن موسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک دم پشیمان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا. اسی کو انصاف کہتے ہیں کہ انسان اپنے دشمن یا دشمن قوم کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرے جہاں اس کی ضرورت نہیں. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا ہے میرے رب یہ احسان جو تو نے مجھ پہ کیا کہ مجھے معاف کر دیا، اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. اب مجرم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی قوم کے شخص کو. تو اس سے آپ دیکھیے کہ صرف قومیت کی بنیاد پر کسی کی ہمدردی یا مدد نہیں، بلکہ انصاف کی بنیاد پر. دوسرے روز یہ موسیٰ علیہ السلام صبح سویرے ڈرتے اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتے ہوئے شہر میں جا رہے تھے کہ یکا یک کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس نے کل مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر پکار رہا ہے. دوبارہ وہی شخص آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بہت ہی بہکا ہوا انسان ہے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا اے موسیٰ، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح نہیں کرنا چاہتا. اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا. اب بات کھل گئی تھی کہ کل کس نے قتل کیا تھا. بولا موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں. یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتے سہمتے نکل کھڑے ہوئے اور دعا کی اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا. گھر سے وہ کسی اپنے کام سے نکلے تھے اور پھر واپس نہ جا سکے، اور وہیں سے وہ اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے جو ایک ان نون منزل تھی، کیونکہ اب یہ راز کھل چکا تھا کہ قتل کس سے ہوا تھا، اور جب یہ پتہ چل گیا تو اب ان کی جان کو خطرہ تھا. تو وہ بچنے کے لیے وہاں سے نکل گئے. مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا، یہ وہ علاقہ تھا جہاں سے فرعون کا جو ایریا تھا وہ ختم ہو رہا تھا. تو اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پہ ڈال دے گا. انہیں پتہ نہیں ہے منزل کا کہ جانا کہاں ہے، اب تو صرف جان بچانے کی بات ہے. لیکن امید آپ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ، کہ کوئی مایوسی نہیں، کچھ نہیں، اللہ پہ توکل اور بھروسہ، اللہ ہی سے باتیں کر رہے ہیں. عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے پہ ڈالے گا، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. یہ ہوتا ہے یقین، یہ ہوتا ہے ایمان، کہ انسان پر کیسے بھی مشکل حالات ہوں اور کتنا بھی وہ تنہا ہو جائے لیکن وہ تنہا نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے. اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟
انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نکال نہ لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ پہ جا بیٹھے اور بولے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو خیر تو مجھ پہ نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سے خیر کی دعا مانگ رہے ہیں، لیکن کس طرح پہلا قدم وہ خود اٹھاتے ہیں خیر کی طرف۔ بالکل اجنبی ہے اس شہر میں، ابھی آ کے بیٹھے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ کئی دن مسلسل دوڑنے اور چلنے کے بعد ان کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے، بھوک سے برا حال تھا، تھکے ہوئے تھے، کسی کو جانتے نہیں تھے، اور ایک پورے ٹرامے سے گزرے تھے کہ وہ ایک انسان کا قتل ہونا اور پھر خوف میں آنا اور پھر وہاں سے نکلنا اور ایک نامعلوم منزل کی طرف نکلنا۔ لیکن آ کے جب بیٹھتے ہی ہیں تو سب سے زیادہ تو خود ان کو آرام کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت بھی ان کی نگاہیں نیکی کا کام تلاش کر لیتی کہ یہ لوگ ضرورت مند لگتے ہیں، یہ خواتین جو ہیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے وہ اٹھتے ہیں، جا کے ان کا مسئلہ پوچھتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، اور ان سے کسی صلے کی توقع نہیں رکھتے، پھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، نکلتے ہیں تو رب کو پکارتے ہیں، پھر اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تو ایسے محسنوں کی مدد اللہ کیوں نہیں کرے گا، جو بے غرض ہو کر دوسروں کی مدد کے لیے نکلیں جبکہ وہ خود اس زخمی حالت میں تھکے ماندے بھوکے بیٹھے ہوں۔ ایسے وقت میں کسی کے کام آنا آسان نہیں ہوتا۔ ہم عام روزمرہ زندگی میں دیکھیں کہ جب ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے یا ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے اور کوئی اور اگر اس وقت ضرورت مند آ جاتا ہے تو ہم اس کا حق نہیں اپنا دیکھنے لگتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی پاس آئی، کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو پانی جو پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ سنایا تو اس لڑکی کے والد نے کہا کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو، یعنی یہاں فرعونیوں کا کوئی راج نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم محفوظ ہو۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ دو بہترین کوالٹیز کا ذکر کیا کہ فزیکلی بھی اسٹرانگ ہو اور اخلاقی طور پر بھی اسٹرانگ، کہ اس کے اندر امانت پائی جاتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور پسندیدہ ہے اور ہر ایک میں بھلائی ہے۔ تو ان کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ اب آپ دیکھیے کہ قسمت کہاں سے کہاں جا پہنچاتی۔ موسیٰ علیہ السلام شادی کی غرض سے نہیں آئے تھے اور نہ کسی نوکری کی غرض سے آئے تھے، لیکن ان کے اندر چونکہ خیر تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہنچتے ہی ان کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے، ٹھکانہ بھی دیا، کھانا بھی دیا، شادی بھی اور کام بھی۔ یہی چیزیں عام طور پر انسانوں کی زندگی میں ضرورت ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ تمام چیزیں فوری طور پر ضرورتیں پوری کر دیں۔ اور یہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے، انسان کبھی بھی پریشانی کے عالم میں ہو، اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اسے کیا مانگنا چاہیے، تو اپنے لیے خیر اور فضل مانگنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، خیر مانگو، بھلائی کے لفظ منہ سے نکالو۔ یعنی اس وقت یہ بھی کہہ سکتی ہے اللہ بہت تھک گیا ہوں، میری حالت خراب ہے، شکوے شکایتیں، یہ کیا ہو گیا، اس نے یہ کر دیا، وہ کچھ نہیں، اچھے لفظ منہ سے نکالے، اچھی دعا مانگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول کر لی۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، دکھی شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، ان کی بھی دعا قبول ہوئی۔ اور پھر کس طرح یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 10 سال کی ایک طرح سے کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کام کرنے کی، اور پھر اس کو کس طرح خوبصورتی کے ساتھ نبھاتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے کون سی مدت پوری کی، یعنی 8 سال یا 10 سال؟ انہوں نے کہا جو زیادہ کامل اور زیادہ مکمل تھی، یعنی 10 سال۔ ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں اس کے بعد پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، یعنی اگر میں واپس جانا چاہوں تو مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے، دس واز دی اونلی کنڈیشن۔ اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے، یعنی وربل کانٹریکٹ تھا ایک طرح سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے۔ بائبل کے بیان کے مطابق اس وقت ان کے 2 بچے اور بیوی ساتھ تھی جب وہ 10 سال کے بعد واپس مصر جا رہے تھے، اور مصر کا قانون یہ تھا کہ اگر کوئی مجرم 10 سال تک ہاتھ نہ آئے تو اس کے بعد اس پر سے مقدمہ ختم کر دیا جاتا تھا۔ تو اب یہ واپس جا رہے ہیں کیونکہ اصل وطن تو وہی تھا۔ تو راستے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب ان کو پیغمبری سے نوازتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں۔ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں سارے جہان والوں کا مالک، اور حکم دیا گیا کہ پھینک دو اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کے بھاگے اور مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا موسیٰ پلٹ آؤ، خوف نہ کرو، تم بالکل محفوظ ہو، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لو، یعنی جب کوئی خطرناک موقع آئے جس میں تمہارے اندر خوف پیدا ہو جائے تو اس موقع پر اپنا بازو اتنا بھینچ لو، یعنی اپنے آپ کو خود ہی ایک طرح سے کنٹرول کرو کہ تمہارا دل ٹھہر جائے اور تمہارے اندر سے رعب یا خوف کی کیفیت نکل جائے۔ یہ 2 روشن نشانیاں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام جو ہی بڑے ہوئے تھے وہیں پر عیش و عشرت کی زندگی ایک طرح سے تھی، ظاہر ہے کہ وہ بادشاہ وقت کے گھر میں پل رہے تھے اور ہر طرح کی سہولیات تھی، ہر طرح کی پروٹیکشن بھی تھی، بہت کچھ سیکھ بھی چکے تھے، وہیں اللہ تعالیٰ ان کو نبوت دے کر فرعون سے بات کروا دیتے۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن دونوں بنائے۔ سورج نکل نہیں سکتا جب تک رات نہیں آتی، تو انسان کی زندگی میں بھی جب تک مشقت نہیں آتی، جب تک آزمائشیں نہیں آتی، اس وقت تک اس کے اندر پختگی نہیں آتی، وہ اسٹرانگ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک لائم لائٹ سے ان کو بالکل ایک ڈارکنس میں لے گئے، دور دراز کے ایک مقام پر جہاں وہ ایک عام شخص کی طرح مزدوری کر رہے تھے، وہ کسی کے ہاں ملازم تھے۔ یہ بھی چیز نفس پہ کتنی بھاری ہوتی ہے کہ ایک شخص ایسے ماحول میں رہ رہا ہو، پھر وہ اتنی محنت مشقت کی طرف آ جائے۔ اور پھر ہر پیغمبر نے بکریاں چرائیں، وہاں انہوں نے بھی بکریاں چرائیں اور تربیت کرنا سیکھا، کیونکہ پیغمبروں کو پھر انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے اور انسانوں کے مزاج بہت مختلف ہوتے ہیں اور ان سب کے ساتھ صبر و تحمل چاہیے ہوتا ہے۔ یہ چیزیں کسی اسکول میں پڑھ کے یا کتابیں پڑھ کے نہیں آتی، جب تک انسان فیلڈ میں نہ آئے۔ تو یہ پیغمبروں کے لیے بکریاں چرانا ایک فیلڈ ورک ہوتا ہے جو نبوت ملنے سے پہلے اور انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ سے پہلے ان کو ایک طرح سے اس تربیت سے گزارا جاتا ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام اب ایک پختہ میچور انسان کی حیثیت سے دوبارہ واپس مصر آ رہے ہیں، اور اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنا پیغام دے کے بھیجتے ہیں فرعون کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے آقا میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، فصیح اللسان ہے، اچھا بولتا ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجئے تاکہ وہ میری تائید کرے، یعنی 1 اکیلا 2 11۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تو مدد ہوتی ہے، لیکن انسان چونکہ ایک مادی انسان ہے، فانی انسان ہے، اس کو انسانوں کی بھی مدد چاہیے ہوتی ہے، سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اور یہ ایک بالکل فطری جذبہ ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نقصان سے بچنے کے جو 4 طریقے بتائیں، اس میں ایمان، عمل صالح، ایک دوسرے کو حق کی تلقین یعنی ایک مورل سپورٹ اور ایک دوسرے کو انکریج کرنا، خیر اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور پھر وتواصوا بالصبر، یہ بھی انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب اس پر کوئی مشکل وقت آئے تو دوسرا اس کی ہمت بندھانے والا ہو۔ اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
پیغمبروں کے لیے بھی یہ انتظام فرمائے، کیونکہ مقابلہ بہت سخت تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ نے ان کے اوپر روب ڈالا ہوگا، ورنہ فرعون کے دربار میں پہنچتے ہی وہ کچھ بھی کر دیتا، لیکن انہوں نے جا کے پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنا میسج کنوے کیا۔ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے، تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے، یعنی تمہارا ایک ایسا روب ڈالیں گے کہ وہ ان کے دلوں کو ہلا دے گا۔ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں کا ہی ہوگا۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو ہے، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا سے کبھی سنی ہی نہیں، یہ کس قسم کی تم باتیں کر رہے ہو کہ اللہ کی عبادت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا اے اہل دربار میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا، یعنی میں ہی خدا ہوں۔ حامان ذرا اینٹیں پکوا کے میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ۔ یہ مذاق کے طور پہ کر رہا تھا، نہ کہ اسے کوئی عمارت بنانے کا آرڈر دے رہا تھا۔ شاید کہ اس پہ چڑھ کے میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ یعنی انتہا درجے کی وہاں انسلٹ کی جا رہی تھی اور مذاق اڑایا جا رہا تھا حق کے پیغام کا۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا، یعنی قیامت کے دن یہی لوگ اپنی قوم کو جہنم میں لے جانے والے ہوں گے جو دنیا میں غلط رہنمائی کرنے والے ہیں، اور قیامت کے دن وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے، یعنی اس دن ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، یعنی تورات، لوگوں کے لیے بصیرت کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، شاید کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے۔ مغربی گوشے سے مراد جزیرہ نمائے سینا کا وہ پہاڑ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو احکامات دیے، تو اس کے مغرب کی طرف اشارہ ہے۔ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، وہ 70 نمائندے جن کو موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر لے کر گئے تھے، کہ آپ ان میں بھی نہیں تھے کہ آپ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوں، بلکہ اس کے بعد آپ کے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ بھی گزر چکا ہے۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں، اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے۔ اب یہاں اس نظریے کی بھی تردید ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ اس طرح کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس جگہ بھی موجود نہیں تھے، اس جگہ بھی نہیں تھے، یہ سب ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور اس بات سے منع کیوں کیا جاتا ہے؟ نہیں، یہ بات کیوں اس طرح کرنا یا کہنا منع ہے؟ کیونکہ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں شرک ہو جاتا ہے۔ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی ہستی ہیں کہ جو ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہے ہیں اور ہر جگہ ان کا علم ہے۔ باقی چاہے کوئی پیغمبر ہو یا کوئی نیک بزرگ ہو، ان کا علم محدود ہے، ان کا درجہ اور مقام باقی انسانوں سے بلند ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں شریک نہیں۔ مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، شاید کہ وہ ہوش میں آئیں۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت ان پر اتر آئے تو وہ کہیں اے پروردگار تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا
کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے، مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اچھا تو لائیے اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو تو میں اس کی پیروی اختیار کر لوں گا۔ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے رب نے اس کے لیے کیا فرمایا، اور وہ صرف جو اس کے اپنے دل میں آتا ہے یا جو اس کی عقل سجھاتی ہے وہی کرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا۔ اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ اپنی غفلت سے بیدار ہوں۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں، یعنی ہم نے تو حق پہنچانے کا اور نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا، لیکن اب یہ ان کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو کس طرح قبول کرتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، یعنی سب تو نہیں لیکن جن کو اللہ نے توفیق دی۔ یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پا کر آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا، اور جب انہوں نے آپ کا کلام سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ قریش کی ساری دھمکیوں کے باوجود مسلمان ہو گئے۔ اور جب یہ قرآن ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں، یعنی ہم تو اسی چیز کو مانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا، یعنی اہل کتاب میں سے جو شخص مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے دگنا اجر ہوتا ہے۔ بما صبروا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے صبر کیا، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، یعنی ان کے اخلاق بھی بہترین ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنے مال میں سے بھی ایثار کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی، یعنی قریش کی طرف سے بری باتیں سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا اسلام کے اوپر مذاق کی باتیں، تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی انہوں نے برائی کے بدلے میں برائی نہیں کی بلکہ ان سے معذرت کر لی۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف آئیں، لیکن باوجود اس کے کہ ہماری خواہش یا تمنا ہوتی ہے، بعض اوقات بات ویسی بنتی نہیں۔ اس لیے انسان کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، مگر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی انسان یا ہم خود کسی کا دل پھیر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، یعنی جو چیز انسانوں کی ہدایت میں رکاوٹ ڈالتی ہے وہ ان کے کچھ خوف ہوتے ہیں کہ اگر ہم سیدھے رستے پر آ گئے تو ہمارے لیے دنیا میں بہت سی مشکلات ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قریش کو بھی سمجھا رہے ہیں اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا، جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھچے چلے آ رہے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی وہ ڈرتے تھے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے تو ہمارے دنیاوی بینیفٹس ختم ہو جائیں گے، ہماری سرداریاں چلی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، دیکھو شروع سے تمہارے پاس اس حرم کی وجہ سے اللہ کی بے شمار نعمتیں وافر مقدار میں موجود ہیں، اور
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کی بات مانو اور وہ اپنی نعمتیں تم سے چھین لے؟ تو اکثر لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ رازق اللہ ہے اور امن اور سلامتی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. اس لیے انسان کو دنیاوی نقصان سے ڈر کر اللہ کی بات سے انکار نہیں کرنا چاہیے، دور نہیں ہونا چاہیے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، تم معیشت کا خوف کرتے ہو کہ تمہارے مالی معاملات میں مشکل ہو جائے گی. دیکھو کتنی ہی بستیاں تمہارے آس پاس، عاد، سمود، قوم لوط، قوم سبا، جو دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم تھی، تم دیکھو وہ اپنی معیشت میں کتنے سٹرونگ تھے، لیکن ان کا حال کیا ہوا؟ وہ کتنا اترائے تھے اپنی ترقی پر. سو دیکھ لو ان کو کس طرح ہم نے تباہ کیا. یعنی اے اہل مکہ، تم اس وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے کہ تمہاری معیشت پر حرف آئے گا، مشکل ہوگی، تمہیں مالی معاملات مشکل ہو جائیں گے. دیکھو ان لوگوں کا کیا حال ہوا جن کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی. دیکھو ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا. وہ بستیاں جب تباہ ہوئیں تو اس کے بعد آج تک آباد نہ ہوئیں، کوئی جا کے وہاں رہا بھی نہیں. آخر ہم ہی وارث ہو کر رہے. اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے. تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. انسانوں کے پاس جو کچھ ہے وہ تھوڑے فائدے کا ہے، چند دن کے لیے ہے، یہ یہاں ہی کی رونق ہے، یہیں رہ جائے گی. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، پائیدار ہے. دنیا کی بہترین سے بہترین چیز کا انجام زوال ہے. چیزوں کے رنگ خراب ہو جاتے ہیں، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں، آؤٹ آف فیشن ہو جاتی ہیں، ان کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. انسان کو بعض اوقات مشکل حالات میں ان کو ڈسپوز آف کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں انسان کے لیے رکھی ہیں ان میں سے کوئی چیز نہ اس کی رنگت خراب ہوگی، نہ اس کی ویلیو کم ہوگی، اور نہ ہی وہ انسان سے کوئی چھین کے لے جا سکے گا. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین. بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا بھی ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دیا ہو، پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ یعنی ایک وہ شخص ہے جس کے پاس صرف دنیا کی عارضی زندگی کے سامان ہے، اور ایک وہ جس کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو ان میں سے زیادہ فائدے میں کون ہے؟ اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا، کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ قول جن پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے. ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یعنی ہم نے ان کو زبردستی گمراہ نہیں کیا، وہ ہمارے پیچھے چل پڑے. یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے، یعنی اپنے نفس کے بندے بنے ہوئے تھے، ان کو جو چیز سوٹ کی انہوں نے وہی اختیار کر لی. پھر ان سے کہا جائے گا، پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو. یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، ان کی مدد کو نہیں آئیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے. کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے. اور بھول نہ جائیں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجھے گا اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اگر کسی بات کا مطلب سمجھ نہ آ رہا ہو یا جواب نہ آ رہا ہو تو وہ دوسرے سے مدد لے لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کی مدد کرے گا بھی نہیں اور انسان لے بھی نہیں سکے گا. البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہو. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے.
یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں، اور اللہ پاک ہے اور بلند و بالا تر اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور ان میں سے جس کو چاہا اپنے کام کے لیے چنا اور منتخب کیا، اور پھر ان کو جتنے چاہے اختیارات دیے، لیکن کسی کو بھی اپنی خدائی میں شریک نہیں کیا، یعنی حتیٰ کہ پیغمبروں کو بھی نہیں کیا۔ تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں، وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ یہاں اللہ کی طاقت اور اختیار کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کے بے اختیار ہونے کا۔ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے؟ کون سی ایسی ٹیکنیک یا ٹیکنالوجی ہے تمہارے پاس کہ تم رات کو دن میں یا دن کو رات میں بدل سکو؟ تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ یعنی یہ سورج جو ہمارے سر پہ ہو، اگر ڈوبنے کا نام ہی نہ لے تو ساری دنیا بھی مل کے اس کو غروب نہیں کر سکتی۔ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کر سکو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے۔ پھر کہیں گے لاؤ اپنی دلیل۔ یہ کون گواہ ہوں گے؟ جو پیغمبر یا نیک لوگ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے، تو وہ اپنی قوم کے بارے میں بتائیں گے کہ جب انہوں نے حق کی بات کی تو انہوں نے مانی یا نہیں مانی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ایک طرح سے حجت تمام کریں گے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اب یہاں قارون کا قصہ آ رہا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ قارون بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد اور قارون کے والد دونوں سگے بھائی تھے۔ اس نے اپنی قوم سے بغاوت کی، سرکشی کی، ان کا ساتھ چھوڑا اور فرعون کا ساتھ دیا، اور کہا جاتا ہے کہ فرعون کا مقرب ہونے کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ مالدار ہو گیا تھا کہ اس کے اتنے زیادہ خزانے تھے کہ جن کی صرف کنجیاں انسان اکیلا نہیں اٹھا سکتا تھا۔ عام طور پہ آپ دیکھیں نا کہ ایک چابی لگا کے، ایک تالا لگا کے بہت کچھ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ اتنی مال و دولت اکٹھی کر چکا تھا، اور اسی دولت کی وجہ سے اس کے اندر سرکشی آ گئی تھی، اور اس نے اپنا دین بھی چھوڑ دیا اور اپنے لوگوں کو بھی چھوڑ دیا، اور الٹا فرعون کے ساتھ مل کر موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے لگا۔ اور دولت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی جو کنجیاں تھیں وہ ایک انسان نہیں، ایک پورا طاقتور انسانوں کا گروہ اس کو باقاعدہ اٹھاتا تھا، تب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی تھی۔ تو پھر خزانے اور اس کے جو جتنے بھی ایسٹس تھے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے زیادہ ہوں گے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اتنا مال و دولت ہوتے ہوئے بھی، اور دنیا کی سب سے بڑی اس وقت کی طاقت کا سب سے مقرب ہوتے ہوئے بھی انجام کیا ہوا؟ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن اس دولت کی وجہ سے غرور نہ کر، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، یعنی دنیا کی ضروریات بھی پوری کرو اور آخرت کے لیے بھی کچھ خرچ کرو، احسان کرو جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، یعنی اس کو نصیحت کی گئی۔
اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کرو، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی وجہ سے دیا گیا جو مجھے حاصل ہے۔ اور دنیا کے بہت سے لوگوں کو یہی دھوکہ ہوتا ہے کہ جو کچھ انہیں ملا وہ ان کی اپنی ذاتی قابلیت کی وجہ سے، حالانکہ ان سے زیادہ بھی قابلیت اوروں کے پاس ہوتی ہے، مگر ان کے پاس وہ سارا مال و دولت نہیں ہوتا۔ تو یہ اصل میں اللہ کی تقسیم ہوتی ہے کہ جس کو جتنا چاہے نوازے۔ اب اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اس نے کہا یہ میرے اپنے کمالات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے سیکھا کہ علماء کے سامنے فخر کرے، بے وقوفوں سے بحثیں کرے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ ان کے آس پاس لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی اور بہت ریسورسفل لوگ تھے، اور اس کے ساتھ یہ کہ ان کی قوت بھی بہت تھی، بہت پاورفل لوگ تھے، انفلوئنشل تھے، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ قارون جو تھا واقعی بہت پڑھا لکھا بھی تھا، اس کے پاس دنیا کا علم بھی تھا اور تورات کا بھی بڑا عالم تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا دماغ گھوم گیا اور دنیا کی محبت نے اس کے عقل پہ پردہ ڈال دیا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کیا اس کو علم نہیں کہ پچھلی قوموں کا حال کیا ہو چکا ہے؟ اسے اچھی طرح پتہ ہے۔ مجرموں سے تو ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے، وہ خود ہی اتنے آبویس ہوتے ہیں کہ بتانے کی ضرورت نہیں ان کو۔ ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ میں نکلا، یعنی اپنے مال و دولت کی نمائش بھی ان غریب مظلوم بنی اسرائیلیوں کے سامنے کرتا تھا۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے یعنی بنی اسرائیل میں سے، وہ اسے دیکھ کے کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی ملتا جو قارون کو دیا گیا، یہ تو بڑا ہی نصیب والا ہے، بڑا خوش قسمت ہے۔ عموماً لوگ اسی کو خوش قسمت سمجھتے ہیں جس کے پاس مال زیادہ ہو، مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پہ، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ یعنی یہ تم قارون پہ کیوں ریجھ رہے ہو؟ دیکھو جو ایمان کی دولت ملی ہے اس پر شکر کرو، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ اب نتیجہ کیا ہوا، انجام کیا ہوا؟ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ ملے، کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ یعنی یہ سب اللہ کے اپنے فیصلے ہیں۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا، یعنی ہم نے یہ تمنا کی تھی کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں، تو اس کا انجام جو ہوا تو یہ اللہ نے ہمیں بچا لیا، ورنہ ہم بھی اس کے ساتھ نیچے جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص ایک جوڑا پہن کر سر کے بالوں میں کنگھی کیے ہوئے اتراتا جا رہا تھا، اس کو اپنا آپ بہت اچھا لگ رہا تھا، یعنی فخر اور غرور سے چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، اب وہ قیامت تک اس میں دھنستا رہے گا۔ افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پاتے تھے۔ اب یہ ایک ٹیکنیکلی کافر شخص نہیں تھا وہ اپنے وقت کا مسلمان، لیکن اس کی حرکتیں ایسی ہی تھیں جیسے کسی ناشکر کافر کی ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، اور غلطی کیا تھی؟ ان کی یہ غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ کہ دنیاوی خوشحالی اور دولت مندی ہی اصل کامیابی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اصل کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی کیا ہے کہ انسان اللہ کو راضی کر لے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، سرکشی نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، جو متکبر بن کے نہیں رہتے، جو غرور نفس کا شکار نہیں ہوتے، اور اس کے ساتھ ساتھ فساد بھی نہیں کرتے۔ اور انجام کار تو تقوی والوں ہی کے حق میں اچھا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ ایک کانشیس لائف، انسان محتاط زندگی بسر کرے، اس کو اپنے صرف ظاہر میں نہیں اندر چھپی ہوئی خرابیاں بھی محسوس ہوں، اور ہر معاملے میں وہ پھونک پھونک کے قدم رکھے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے۔ تو جو لوگ محتاط زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنا وقت گزارتے ہیں اس دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ انجام ان کا اچھا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جنت میں
اللہ کا تقوی یعنی اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق لے کر جائیں گے۔ اور جو ایسے تکبر کرتے ہیں اور غرور کرتے ہیں اور اپنی انجام کو بھول جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائیاں لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی اللہ کا قانون اتنا صاف ہے، اتنا واضح ہے، اتنا کلیئر ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، اور اس کی کوئی بہت بڑی وضاحت بھی نہیں، کہ ہر شخص جو اچھا کرے گا اس کو اچھا بدلہ مل کے رہے گا، اور جو برا کرے گا اس کا بھی ذمہ اس پر ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانیے کہ جس نے یہ قرآن آپ پر فرض کیا ہے وہ آپ کو ایک بہترین انجام تک پہنچانے والا ہے۔ یعنی اس نے آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ خلق خدا کی بھلائی کے لیے ان کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ آپ کو اس پیغام کے پہنچانے میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے کہ اس سے آپ کا مشن مکمل نہیں ہوگا، نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین انجام تک پہنچائے گا۔ اور معاد کہتے ہیں اس آخری انجام کو جہاں انسان کو پلٹنا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، پس آپ کافروں کے مددگار نہ بنے۔ اور ایسا کبھی نہ ہو کہ اللہ کی آیات جب آپ پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں، یعنی ان پر عمل کرنے سے یا ان کے پیغام کو آگے پہنچانے سے۔ جو بات جیسی اتری ہے ویسی ہی پہنچا دی جائے۔ اپنے رب کی طرف دعوت دیجیے اور ہرگز مشرکین میں شامل نہ ہوئیے، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے۔ لہ الحکم، فرما روائی اسی کی ہے۔ وإلیہ ترجعون، اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، یعنی سب کی واپسی اللہ ہی کی طرف ہے۔ سورۃ العنکبوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، صرف زبانی ایمان کے دعوے پر چھوڑ دیے جائیں گے۔ سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء پر، پھر نیک لوگوں پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر۔ انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے، اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو اس کی آزمائش میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے، یعنی کم کر دی جاتی ہے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور وہ آزمائے نہ جائیں گے، ان کا امتحان نہ لیا جائے گا کہ وہ اپنے اس دعوے میں کتنے سچے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے لوگ کون ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اسے ضرور یہ دیکھنا ہے کہ کون جھوٹے ہیں، کن کا دعوی ایمان سچا ہے اور کون اس کو ثابت کرتا ہے عمل کے ذریعے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے، یعنی ہماری گرفت سے بھاگ کے کہیں نکل جائیں گے، ہم ان کو پکڑ نہ سکیں گے۔ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے، یعنی ایک وہ گروہ ہے جو سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور ایک وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا، جو شخص بھی جد و جہد کرے گا، اللہ کے راستے میں محنت کرے گا، سٹرگل کرے گا اور سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے گا، اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بہت سٹرگل کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے نفس کو بنا کے، معاشرے کے پریشرز لے کے،
فرمایا کہ اس میں کسی پر بھی احسان نہیں، نہ اللہ پر نہ کسی بندے پر، یہ انسان کی اپنی ہی ذات کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو تو ہماری عبادت کی ضرورت ہی نہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اچھے کام کریں، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، یعنی ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے، یعنی ان کی برائیاں ہٹا کر جو اچھے کام ہوں گے ان کا بدلہ بھی دیں گے۔ یہ نہیں کہ صرف اچھائیاں برائیوں کو دور کر کے تو وہ برابر سرابر کر دیں، نہیں، ایک تو اس سے برائیاں ختم ہوں گی، ان کی سزا نہیں ملے گی، اور دوسری طرف جو اچھا کیا ہوگا اس کا اجر بھی باقی رہے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، بہترین سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پہ زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر، یعنی ان کے ساتھ اچھا معاملہ، اخلاق، ان کی دنیاوی ضروریات کا پورا کرنا، ان کا ادب، احترام، ان کی خدمت، چاہے وہ مسلم ہے، نان مسلم ہے، کوئی بھی ہے، یہ ان کا حق ہے۔ لیکن جہاں وہ اللہ کے مقابلے میں آئیں یا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکیں، وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ میری ہی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ یعنی جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اطاعت کرتا ہے، تو اسے باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، مشکل بھی آتی ہے، تو اس وقت انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب بہت مخالفت ہونے لگتی ہے تو انسان بعض اوقات سوچتا ہے کیا پتہ میں غلطی کر رہا ہوں کہ سارے لوگ میرے خلاف ہو گئے، تو اس کو یہ مت سمجھے کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا ہے، نہیں، صبر سے کام لے اور جو چیز ٹھیک ہے اس کے اوپر ثابت قدم رہے۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں؟ اور اللہ کو تو ضروری یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ آزمائشیں اس لیے بھی بھیجتا ہے تاکہ جو سچے لوگ ہیں وہ استقامت اختیار کر لیں اور کوڑا کرکٹ نکل جائے۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور ہم تمہاری خطاؤں کو اپنے اوپر لے لیں گے۔ یعنی اول تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آخرت ہے ہی نہیں، حساب کتاب نہیں، اور اگر آ بھی گئی تو ہمارا ذمہ صحیح، تمہاری غلطیاں ہمارے سر صحیح، اس لیے دنیا میں ہمارے ہی طریقے پر رہو۔ حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ ویسے دنیا میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تم میرے کہنے پہ کسی کو قتل کر لو تو قیامت کے دن اگر پکڑ ہوئی تو میں پیش کر دوں گا خود کو، یہ بالکل جھوٹی بات ہے، کوئی پیش کر نہیں سکتا، اور اگر کوئی کرے بھی تو قبول نہیں کیا جائے گا، اصل مجرم ہی کو پکڑا جائے گا۔ تو اس لیے انسان کبھی بھی کسی کی ایسی بات میں نہ آئے کہ وہ کہے اچھا تم ابھی تو یہ کر لو، اللہ کو میں جواب دے دوں گی، نہیں، ہر ایک کو اپنے عمل کا خود بوجھ اٹھانا ہے، خود جواب دہی کرنی ہے۔ تو انسان سوچ سمجھ کے کسی کی پیروی کرے یا کسی کی باتوں میں آئے۔ فرمایا وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں، ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور وہ اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی، اور قیامت کے دن یقیناً ان سے ان کی افترا پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے، جو وہ جھوٹ دنیا میں بولتے رہے، دوسروں کو دھوکہ دیتے رہے، اس کا بھی سوال کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہے، آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو، در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو
وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، تمہارے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو۔ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جانے والے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ہوں یا اس کے بعد کے، بہت دفعہ بت پرستی کی ایک بڑی وجہ دنیاوی مفادات کا حصول ہے، کہ جب انسانوں پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی کاروبار میں یا اولاد میں یا بیماری میں، تو وہ چاہتے ہیں کہ فوراً کوئی سلوشن ملے، اور اس طرح وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ دیوتا دیویوں کے سامنے یا بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے تھے، اور آج ان کے سامنے کے علاوہ بعض بزرگوں سے یا نیک انسانوں سے بھی اپنی حاجتیں مانگنے لگتے ہیں۔ کسی سے یہ کہنا ہے کہ تو اجازت ہے جو بھی زندہ شخص ہو کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے، لیکن کسی زندہ یا مردہ کے بارے میں یہ سوچنا کہ ہماری قسمت بدلنا اس کے ہاتھ میں ہے، یہ ایک سراسر غلط بات ہے، کیونکہ اللہ کے پاس ہی سارے اختیارات ہیں۔ اس نے اپنے اختیارات میں کسی کو شریک نہیں کیا ہوا، وہ جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے، رزق کی تقسیم بھی اس کے ہاتھ میں ہے، بیماری تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے والا بھی وہی ہے، جیسے پارے کے شروع میں آیا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ بے قرار کی پکار کون سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے، اللہ ہی سنتا ہے۔ اللہ اگر نہ کسی کی مشکل آسان کرنا چاہے تو کوئی خود سے اپنی یا کسی کی نہیں کر سکتا۔ فرمایا اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ اعادہ یعنی دوبارہ بنانا تو اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کائنات میں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ سوچو، دیکھو کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ حکم تو ان کے لیے تھا جو اس کتاب کو مانتے ہیں، لیکن انہوں نے غور و فکر کے دروازے بند کر دیے اور وہ دوسروں کی پیروی کرنے لگے۔ یقیناً یہ عادت تو اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ ان سے کہیے زمین میں چلو پھرو اور دیکھو، دوبارہ کہا جا رہا ہے چلو پھرو اور دیکھو، غور کرو کیا کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی، یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، پھر اللہ دوسری بار بھی زندگی بخشے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے انہوں نے یہ تو ڈسکور کر لیا کہ ابتدا کیسے ہوئی تھی، لیکن وہ یہ نہیں مانتے کہ دوبارہ بھی یہ سب ہو سکتا ہے۔ لیکن مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پہلی بار کام کے لیے پیدا کیا اور دوسری بار انجام کے لیے پیدا کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے، جس پہ چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو۔ تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اس کو یا جلا ڈالو۔ آخر کار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی چال سے نجات دی۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، یعنی وہ بھی اسی طرح ثابت قدم رہے تو اللہ ان کی بھی حفاظت کرے گا۔ اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا، یعنی ایک عقیدے اور ایک سوچ کے لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جو بتوں سے محبت کرتے ہیں وہ بتوں والوں سے پھر محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے سینٹر آف لائف ہوتا ہے۔ مگر قیامت کے روز تو تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پہ لعنت کرو گے، یعنی صرف ایک ہی محبت وہاں پر کام آئے گی اور وہ اللہ کی محبت ہے۔ ساری دوستیاں کسی بھی اور وجہ سے جو دنیا میں قائم ہوں وہ دشمنوں میں بدل جائیں گی، سوائے ان کے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے اس کو مانا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم بھی ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، یعنی ان کی قربانیوں کا صلہ اللہ نے دنیا میں بھی دیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا
تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا. کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو, ہومو سیکشولز ہو, اور رہزنی کرتے ہو, یعنی راستے میں مسافروں کو لوٹتے ہو, اور اپنی مجلسوں میں یعنی اوپنلی پبلکلی برے کام کرتے ہو. پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آؤ اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو. لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کے پہنچے, بیٹے کی خوشخبری لائے, تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں, یعنی قوم لوط کو. اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے علیہ السلام. انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے, ہم اس کی بیوی کے سوا اسے اور اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے. اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. پھر جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی آمد پہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوئے. انہوں نے کہا نہ ڈرو نہ رنج کرو, ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. بار بار اس بات کی تکرار آتی ہے کہ ان کی بیوی ساتھ نہیں بچ سکی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کا اختیار نہیں رکھتے اگر وہ سیدھی راہ پر نہ ہو. اللہ کے ہاں نجات کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا ہو, ورنہ کوئی قریبی رشتہ دار بھی محض سفارش کی وجہ سے نہیں چھوڑ دیا جائے گا اگر اس کا ایمان درست نہ ہو اور اس کے اندر نفاق کا خاتمہ نہ ہو. کیونکہ بظاہر تو یہ عورت مسلمان تھی لیکن ساتھ کیوں نہ جا سکی, کیونکہ اس کے دل کی جو محبت تھی وہ ایمان والوں کی بنسبت قوم کے ساتھ زیادہ تھی. وہ قوم کی برائیوں کو برا نہیں سمجھتی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی تم میں سے برائی دیکھے تو ہاتھ سے دور کرے, نہیں تو زبان سے روکے. اگر اس کے بس میں یہ بھی نہیں تو پھر دل میں برائی کو ضرور برا سمجھے, کیونکہ جو شخص دل میں بھی برائی کو برا نہیں سمجھتا پھر اس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں ہوتا. تو جب ایمان ہی نہیں تو پھر ایمان والوں کے ساتھ کہاں. اس لیے وہ خاتون پیچھے رہ گئی. ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت, نافرمانی کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں. اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اس سے مراد ڈیڈ سی ہے. اہل عرب وہاں سے اپنے تجارتی قافلے لے کے گزرتے تھے اور ان سب کو پتا تھا کہ یہاں کون قوم آباد تھی, ان کے کیا کرتوت تھے, کس طرح ان کی تباہی ہوئی, کس طرح وہ زمین میں دھنس گئے, کس طرح ان کی بستی کو الٹا کے پھینکا گیا, پتھروں کی بارش ہوئی, اور زمین کے اندر اب بھی ان کے آثار موجود ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے ایک نشانی کھلی چھوڑی ہوئی ہے, جو بھی عقل رکھتا ہو جا کر اس سے سبق لے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو اور روز آخرت کے امیدوار رہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو. اب آپ دیکھیے کہ مسلسل ایک چیز سے روکا جا رہا ہے اور وہ ہے زمین کا فساد اور بگاڑ, اخلاق کا بگاڑ ہو یا کھیتیوں کا بگاڑ ہو یا نسلوں کا یا کسی بھی چیز کا. مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا. آخر کار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے. اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا. تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ریپیٹیشن, اتنی تکرار ہے ان واقعات کی قرآن مجید میں, ایک بار نہیں بار بار اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ ہوش میں آؤ, ڈرو کہ اللہ کی نافرمانیاں جب کوئی قوم اجتماعی طور پر کرتی ہے تو اس کی کیسے شامت آتی. یہ دنیا میں کھلے کھلے اللہ کی ناراضگی کے نشان ہیں. ان سے تم سبق لے لو تاکہ آخرت میں بچ جاؤ. ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا, یعنی وہ اپنے کاموں کو برا نہیں سمجھتے تھے, وہ اپنے طور پہ بڑے ترقی یافتہ لوگ تھے, اور انہیں راہ راست سے دور کر دیا حالانکہ وہ ہوش کوش رکھتے تھے. کانو مستبصرین, بڑے سمجھدار لوگ تھے, جاہل اور نادان نہیں تھے کہ جہالت میں مارے گئے. اپنے وقت کے ترقی یافتہ اور دنیاوی معاملات میں بڑے ہی تیز. تو ایسے لوگ غلط کاموں میں آگے بڑھے ہوئے تھے اور اپنے کاموں کو صحیح سمجھتے تھے اور شیطان کے پھیر میں آئے ہوئے تھے. وقارون وفرعون وحامان, اور قارون اور فرعون اور حامان ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا. قارون تو اپنے مال و دولت پہ بہت تکبر کرتا تھا, فرعون اپنی جاہ اور اپنے حکومت پہ, اور حامان جو اس کا وزیر تھا
یہ سارے ایک ہی طرح کے لوگ تھے، لہٰذا ایک ہی انجام کو پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا، تکبر کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے، یعنی اللہ سے بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتے تھے، اس کے باوجود وہ بھولے ہوئے تھے کہ ہماری یہ وقتی طاقت ہے اور یہ ہمیں اللہ سے بچا نہیں سکتی ہے، نہ یہ مال و دولت اور نہ یہ حکومت اور نہ ہی یہ وزارت، لیکن اس کے باوجود وہ دھوکہ کھا گئے۔ آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑ لیا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، یعنی قوم عاد کی طرف اشارہ ہے، جن پر مسلسل 7 رات 8 دن تک سخت ہوا کا طوفان جاری رہا، یہاں تک کہ ایک ایک ختم ہو گیا۔ کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، قوم سمود۔ کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، قارون۔ کسی کو غرق کر دیا، فرعون اور حامان۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، اوروں کے اوپر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے کہ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے گھر کی طرح کمزور ہیں۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، یعنی وہ سب اللہ کے علم میں ہے کہ کون اللہ کے علاوہ کس سے وفاداری رکھتا ہے، اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، یہ پچھلی بستیوں کی اور اقوام اور افراد کی، لیکن وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان کو وہی سمجھتے ہیں جو علم رکھتے ہوں، کیونکہ علم رکھنے والوں کے اندر خدا کی خشیت ہوتی ہے، جیسے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے ہی۔ اور کیسا علم؟ جو انسان کو یقین عطا کرے، صرف انفارمیشن نہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر پارہ اختتام کو پہنچا۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں، یا جو بات آج آپ نے اس پارے سے سیکھی ہے اس کا ذکر کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ آج کے پارے میں جو چیز بہت زیادہ اوور ویلمنگ بالکل شروع سے ہی رہی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایبسولوٹ پاور، ایبسولوٹ اتھارٹی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی میجسٹی کا بیان ہے۔ ایک طرف ایک الہ، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ انتہا سے زیادہ طاقت کے مالک ہیں اور اختیار کے مالک ہیں، اور دوسری طرف انسان جو کہ انتہائی ہیلپ لیس اور علم سے بھی خالی۔ ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پرفیکٹ علم کی بات ہے اور حکمت کی بات ہے، اور دوسری طرف انسان کی کم علمی کی بات ہے۔ اور اوورآل جو چیز بہت اسٹرانگلی فیل ہوئی وہ یہ کہ انسان کی نجات اسی میں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس اختیار، اس اتھارٹی، اس ایبسولوٹ جو قدرت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسان کے اوپر، اس کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کر لے۔ اور بار بار عقل کا تذکرہ کیا گیا اور علم کا بھی تذکرہ کیا گیا، تو انسان کی عقل مندی محض اس میں نہیں ہے کہ وہ یہ صرف آئیڈینٹیفائی کرے کہ اچھا میرے یہ حالات اس لیے ہیں کہ میں یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، بلکہ انسان کی عقل مندی اس میں ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ میرے یہ حالات یا میری یہ مشکلات اس لیے ہیں کہ کہیں میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا، بلکہ ساتھ ہی ان کی اصلاح کرنے میں بھی ہے۔ اور ایک بات جو آپ نے قرآن پاک سے بیان فرمائی کہ انجام کار متقیوں کے لیے ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پھیلی ہوئی یہ جو ارد گرد کی کائنات جو ہمارے ارد گرد اللہ نے پھیلائی ہے، اس کی ایک ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقوی اختیار کرنے کی ہمیں دعوت دیتی ہے، کیونکہ جب ہم اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی اس انارمس دنیا کو دیکھتے ہیں تو بس ایک ہی نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ یہ عظیم الشان دنیا ایک بنانے والا ایک انتہائی عظیم الشان ہستی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس دنیا کو اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم اس کے بارے میں اس کا تعارف حاصل کریں اور اس کے بارے میں تقوی اختیار کریں، اور یہی تقوی دراصل انسانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے اور اس کی نجات کا ذریعہ بھی۔ تو بہت اوور ویلمنگ ایک فیلنگز ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے ہیں۔ جب انسان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو دوسری طرف اپنی عاجزی کا احساس بہت گہرا ہوتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ عاجزی کا احساس ہی انسان کو اس کی اصلاح پر لے آتا ہے۔
آج جو چیز مجھے بہت اسٹرائک کی وہ یہ تھا کہ جب آپ نے حدیث پڑھی کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو تکبر اچھا لباس پہن کے چلتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اسے، یہاں پہ قارون کی بات ہو رہی ہے، اسے زمین میں دھسا دیا. تو ہم اگر کوئی اچھا لباس پہنتے ہیں اور دو لوگ ہماری تعریف کر دیتے ہیں تو ایک انکانشیس پروسیس مائنڈ میں شروع ہو جاتا ہے اور تکبر آ جاتا ہے. تو اگر اللہ کا تقوی ہوگا تو پھر وہ تکبر جائے گا. تو تکبر کتنی ایک انکانشیسلی ایک پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. اور پارے کے سٹارٹنگ میں اور اینڈ میں جو ایک چیز میں نے کی کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ پارا سٹارٹ اس طرح ہو کہ زمین اور آسمان کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اور اینڈ بھی اسی چیز پہ ہوا کہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت لیں گے، اور اس میں جو ہے وہ ایک پورا ایک سائن تھا. اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کتنی پلاننگ سے بنائے. واقعی اگر ایک جگہ دن رک جائے یا ایک جگہ رات رک جائے تو کوئی ایسے قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اس کو کچھ کر سکے. یعنی اس میں بھی اللہ کی طاقت کا ذکر ہے کہ ساری دنیا کے لوگ بھی مل کے اگر دن کو رات یا رات کو دن بنانا چاہیں تو ان کے لیے پاسبل ہی نہیں. جی جیسے ہم لوگ، ہمارے بچے جن اسکولوں میں جا رہے ہیں وہاں پہ وہ سب یہ سب نشانیاں اباؤٹ پلانٹس، سن، یونیورس، کریشن، بٹ دے آر ناٹ لرننگ اباؤٹ دا کریٹر. وہ صرف کریشن اور تخلیق کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خالق کے بارے میں نہیں پڑھ رہے ہوتے. اور مجھے یہی فیل ہوتا ہے کہ ہم لوگ کے بچوں کی تعلیم اس طرح کی ہو کہ وہ تخلیق کے ساتھ خالق کو بھی پہچانے تاکہ خشیت بچپن سے ڈیولپ ہو ان کے اندر، اور جب وہ قرآن پڑھنے کی ایک سمجھنے کی اسٹیج پر آئیں تو وہ اس خشیت کے ساتھ آئیں. سورۃ القصص آیت نمبر 16 میں قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، یعنی گناہوں کا اعتراف کر کے وہ فوراً ہی توبہ کرنا، یہ انبیاء کرام کا طریقہ کار رہا ہے. اسی چیز کو انشاءاللہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے. سورہ قصص کے اندر ایک بات جو بہت زیادہ اسٹرائک کی آج وہ یہ تھی کہ اس میں تدبر اور توکل ان دونوں کا بہت بہترین امتزاج ہے، کہ جہاں پر ہمیں اللہ کی ذات پہ توکل کرنا ہے وہاں پہ تدبیر بھی بہت سی کرنی ہے، یعنی کہ تدبیر اور توکل کا بہترین امتزاج نظر آتا ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر اپنی عظمت اور محبت اور قدر ڈال دے تاکہ ہم پورے شوق اور ذوق کے ساتھ اس کی اطاعت اور عبادت کر سکیں. ہم اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن ایک خواہش تو رکھ سکتے ہیں، کوشش تو کر سکتے ہیں. اللہ ہمیں کوشش کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.